السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی چینل سائیکالوجی فیکٹس بائی لارا۔ اسٹوڈینٹس، آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے اردو میڈیم سالوڈ سپلیمنٹری سائیکالوجی پیپر ایف اے پارٹ 1 2017، اور یہ سپلیمنٹری سائیکالوجی پیپر ہے ایف اے پارٹ 1 2017 کا۔ اس کے ہم ایم سی کیوز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، تو چلتے ہیں ایم سی کیوز کی طرف۔ پہلا ایم سی کیو ہے، نفسیاتی بیماریوں کا علاج اور جانچ پڑتال نفسیات کی کس شاخ کا بنیادی مقصد ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے طبی یا پھر کلینکل نفسیات۔ کلینکل نفسیات کے لیے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کے جو مین ٹاپکس ہوتے ہیں وہ بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، یعنی ان کی جانچ پڑتال کرنا اور ان کا علاج کرنا۔ نمبر 2 پہ ہے، ڈیش نفسیات دان بصارت اور محیط کی ماہیت ساخت کے ادراک پر تحقیق کرتا ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے تجرباتی نفسیات دان۔ تجرباتی نفسیات دان ہمیشہ سے تحقیق سے متعلق جو ہے وہ کام کرتے ہیں، جس میں محیط کی ساخت کا مطالعہ کرنا یا اس کے ادراک پر تحقیق کرنا، اس کے ساتھ ساتھ بصارت پر تحقیق کرنا، یہ تجرباتی نفسیات دان کا کام ہے۔ نمبر 3 پہ ہے، جب تحقیق دان بغیر اس صورتحال میں مداخلت کیے کسی بھی کردار کا مشاہدہ کرے تو اسے ڈیش تحقیقی طریقہ کہتے ہیں۔ اس کا صحیح جواب ہے قدرتی مشاہدہ۔ نمبر 4 پہ ہے، امریکہ میں ہر 10 سال کے بعد ہونے والی مردم شماری ڈیش کی مثال ہے۔ صحیح جواب ہے سروے کا طریقہ۔ سروے کا طریقہ انتہائی آسان ہوتا ہے باقی طریقوں سے، اور مردم شماری کے لیے بھی سروے کا طریقہ ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 5 پہ ہے، اگر آپ کو اپنا توازن اور حرکی رابطہ برقرار رکھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو ڈیش کے ساتھ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ حرکی رابطہ یعنی کہ آپ کی موومنٹس میں ایشو ہے، یا پھر آپ اپنا توازن برقرار نہیں کر سک رہے، اپنے جسم کو سنبھال نہیں سک رہے، تو اس میں مسائل جو ہیں وہ مخ صغیر میں آ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ یہ سارے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ نمبر 6 پہ ہے، چوہوں پر ہونے والی تحقیق نے ثابت کیا کہ بھوک کا محرک ڈیش سے کنٹرول ہوتا ہے، اور اس کا صحیح جواب ہے زیر عرشہ۔ نمبر 7 پہ ہے، طبعی قوت جو حسی اعضاء میں تبدیلیاں پیدا کر کے حس کا باعث بنتی ہے ڈیش کہلاتی ہے، اور صحیح جواب ہے محیط۔ یعنی کہ طبعی قوت جو کسی بھی حسی اعضاء میں تبدیلی پیدا کرے وہ سٹیمولس یا پھر محیط کہلائے گی۔ نمبر 8 پہ ہے، گسٹالٹ کے قوانین بتاتے ہیں کہ ہم کس طرح ٹکڑوں کو جوڑ کر بامعنی تصور تشکیل کرتے ہیں۔ یعنی ایک چیز کو اگر ہم نے سمجھنا ہوتا ہے تو ہم اس کے ٹکڑوں کو جوڑ کر اوور آل ایک معنی جو ہے وہ تشکیل دیتے ہیں اور اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ نمبر 9 پہ ہے، مندرجہ ذیل میں سے کون سا عمل قدرتی ہے جس کے لیے تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی؟ اس کا صحیح جواب ہے غیر مشروط محیط۔ یعنی کہ ان کنڈیشن سٹیمولس، آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ ان کنڈیشن سٹیمولس جو ہے وہ اس میں کوئی بھی عمل کی ضرورت نہیں ہوتی، یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ مشروط کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ پہلے سے ہی اپنا عمل قدرتی طور پر واضح کرتا ہے۔ اگر ہم مشروط محیط کی بات کریں تو وہ قدرتی نیچرل ایکسپیریمنٹس، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں تجرباتی جتنے بھی عوامل ہوتے ہیں اس کے ذریعے جب ایک انسان کے اندر ایک کردار میں تبدیلی کی جائے، یا پھر اوور آل اس کے اندر کوئی بھی کسی بھی قسم کی تبدیلی لائی جائے تو ہم اس کو مشروط محیط کے ذریعے تبدیلی کہیں گے۔ غیر مشروط محیط وہ محیط ہوتا ہے جو کہ قدرتی طور پر ہی اپنا ایک کردار پیش کر رہا ہوتا ہے یا اپنا ایک خاص عمل پیش کر رہا ہوتا ہے۔ نمبر 10 پہ ہے، محیط جو کسی کردار یا افعال کے دہرائے جانے کے احکامات کو زیادہ کر دے ڈیش کہلاتا ہے۔ صحیح جواب ہے تقویت۔ اگر ایک ایسا عمل سر انجام کیا جا رہا ہے جس کے بعد میں تقویت بھی ملتی ہے تو وہ محیط اور اس کے افعال کے ساتھ جو ہے وہ تعلق زیادہ مضبوط کر دیتا ہے۔ یعنی کہ ایک بچے کو بار بار تقویت دی جاتی ہے ایک اچھا کام کرنے پہ، تو اس کا کردار جو ہے وہ پختہ ہو جاتا ہے اس تقویت کی وجہ سے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں
محیط جو کسی کردار یا فعل کے دہرائے جانے کے احکامات کو زیادہ کر دے وہ کیا کہلاتا ہے؟ تقویت کہلاتا ہے، جس میں بچوں کے لیے کوئی بھی ری انفورسمنٹ ہو سکتی ہے، ان کو کینڈیز پرووائڈ کی جائیں، ان کو کسی طرح سے ان کو حوصلہ دیا جائے کہ آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں، تو ان کو تقویت ملتی ہے جس کی وجہ سے ان کا کردار جو ہے وہ اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 11 پہ ہے بازیافت کی قسم جس میں خاص مقصد کے لیے خاص معلومات طویل مدت حافظے سے لی جائیں ڈیش کہلاتی ہیں۔ صحیح جواب ہے دہرانا۔ نمبر 12 پہ ہے مندرجہ ذیل میں سے کون سی چیز پیاس کی وجہ نہیں بلکہ علامت ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے منہ کا خشک ہونا۔ منہ کا خشک ہونا تو ایک علامت ہے، وجہ نہیں ہے۔ باقی تین کی اگر ہم بات کریں، جسم میں مائع کی کمی، جسم کے درجہ حرارت کا بڑھنا، جسم میں نمکیات کے ارتکاز میں تبدیلی، یہ ساری وجوہات ہیں، لیکن جو آپشن بی ہے یعنی جو بے آپشن ہے وہ ہے منہ کا خشک ہونا، جو کہ وجہ نہیں ہے، علامت ہے۔ نمبر 13 پہ ہے حصول کا محرک بھوک کے بنیادی محرک سے مختلف ہے کیونکہ حصول کا محرک ہم سیکھتے ہیں اور بھوک کا محرک جو ہے وہ ہمارے اندر قدرتی طور پر موجود ہوتا ہے کہ ہمیں جب بھی بھوک لگتی ہے تو ہمارے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں کیمیائی، اس کی وجہ سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی بھوک کو جو ہے وہ مٹا سکیں یا پھر کچھ اس طرح کی چیز تلاش کر سکیں جس کی وجہ سے ہماری وہ بھوک مٹ جائے، اور یہ پیدائشی طور پر جو ہے وہ ہمارے اندر موجود ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم حصول کا محرک کی بات کریں تو حصول کا محرک ہم سیکھتے ہیں۔ نمبر 14 پہ ہے اکتساب کے مطابق اندرونی کیفیات جو ہم کسی بھی لمحے محسوس کرتے ہیں ڈیش کی تعریف پر پورا اترتے ہیں۔ اس کا صحیح جواب ہے ہیجان۔ ہیجان یعنی کہ ایموشنز۔ نمبر 15 پہ ہے فرائڈ کے مطابق شخصیت کا توازن چلانے والا حصہ انا ہے۔ جو ہماری شخصیت کو بیلنس کرتا ہے ایک حصہ وہ ہے انا۔ اسی طرح ہم نے پڑھا ہے کہ 3 طرح کے شخصیت کو بیلنس کرنے کے 3 حصے ہوتے ہیں، یا ساخت جو ہوتی ہے وہ شخصیت کی وہ 3 حصوں پر مبنی ہوتی ہے، جس میں سب سے پہلے ہے لا ذات، پھر ہے انا اور پھر فوکل انا۔ یہ 3 جو ہیں وہ شخصیت کی ساخت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ نمبر 16 پہ ہے MMPI اصل میں ڈیش کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے خاص قسم کی نفسیاتی مشکلات کا پتہ چلانے کے لیے بنایا گیا تھا، جس کے بعد اس کو مختلف جگہ پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کا سب سے پہلا جو مقصد تھا اس کو تشکیل دینے کا یا تخلیق کرنے کا، وہ خاص قسم کی نفسیاتی مشکلات کا پتہ چلانے کے لیے اس کو بنایا گیا تھا۔ نمبر 17 پہ ہے جیمز لینگ کے نظریہ ہیجان کے مطابق ہیجانی کیفیت جسمانی رد عمل ہے جو ماحولیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں ہوتا ہے، یعنی کہ ماحول میں جو تبدیلی آتی ہے اس کی وجہ سے آپ کے اندر جو رد عمل پیدا ہوتا ہے، جو جسمانی رد عمل پیدا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہم ہیجانات کو سمجھتے ہیں۔ جیسے کہ ایک ماحول میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ خوف زدہ ہو گئے ہیں، کوئی بھی ہیجان جس میں پریزنٹ ہو سکتا ہے، ہم اس میں اگزامپل لیتے ہیں کس نے دیکھ لیا ہے، اب ماحول میں تبدیلی پیدا ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ کی جسمانی تبدیلیاں آئی ہیں، یعنی آپ کا سانس بڑھ جانا، پسینہ آ جانا، طبیعت جو ہے وہ خراب سی ہو جانا، دل گھبرانا، یہ ساری کی ساری علامات آپ کو ماحول کی وجہ سے آپ کے اندر پیدا ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے آپ ہیجان محسوس کرتے ہیں جو کہ خوف ہے۔ اس لحاظ جیمز لینگ کا بھی یہی نظریہ تھا کہ ہم ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ہمارے اندر جسمانی رد عمل پیدا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہیجانی کیفیت رونما ہوتی ہے، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم خوف میں ہیں، میں نے سانپ دیکھا ہے، میری جسمانی تبدیلیاں آئی ہیں جس کی وجہ سے مجھے ڈر لگ رہا ہے یا میں خوف میں ہوں۔ نمبر 18 پہ ہے مندرجہ ذیل میں سے حافظے کی کون سی قسم نسبتاً مستقل نوعیت کی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے طویل میعاد حافظہ، یعنی کہ لانگ ٹرم میموری۔ نمبر 19 پہ ہے قوانین جو الفاظ اور جملوں کا بامعنی بناتے ہیں ڈیش کہلاتے ہیں۔ صحیح جواب ہے معنی اور مفہوم۔ آخری ہے
بچے کے ذہنی عمل کا تعین ڈیش سے کیا جاتا ہے، اور صحیح جواب ہے اس کا ذہنی آزمائش میں دیے جانے والے درست جوابات۔ جو جتنے بھی درست جوابات ایک ذہنی آزمائش میں ایک بچہ اٹیمپٹ کرتا ہے اسی پہ بیس کرتا ہے کہ اس کی ذہنی عمر کیا ہے، یعنی کہ اس کی مینٹل ایج کیا ہے۔ اگر وہ زیادہ سے زیادہ جوابات دے گا تو ہم تعین کر سکتے ہیں کہ وہ مینٹل ایج اس کی زیادہ ہے اور وہ اپنی عمر کے مطابق ذہنی عمر میں بھی بہتر ہے۔ تھینک یو اسٹوڈنٹس فار واچنگ دس ویڈیو، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ کمنٹس میں بھی بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کتنی انفارمیٹیو ہے۔ تھینک یو۔